اس وقت یہ بالکل شارٹ نوٹس پر ہمارے علماء جمع ہوئے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ، مفتی محمد جان نعیمی، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی عابد مبارک المدنی، مفتی محمد رفیق حسنی، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی، علامہ لیاقت حسین ازہری، صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، مفتی نذیر جان نعیمی، علامہ رضوان نقشبندی، مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی، مفتی وسیم اختر المدنی، علامہ عمران شامی، علامہ اشرف گورمانی، علامہ رفیع الرحمان نورانی، علامہ غلام مرتضیٰ مہروی، علامہ ضیاء الرحمان صابری، بلال سلیم قادری، شاہد غوری، مفتی خالد کمال، مولانا احمد ربانی، سربت اعجاز قادری، مفتی تاج الدین نعیمی، سید محمد علی شاہ اور کراچی کے تمام نمائندہ علماء کرام، خطباء اعظام جو عجلت میں اپنے اپنے علاقوں سے نماز تراویح کو ختم کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اب میں ہمارا مشترکہ اور متفقہ پیغام ہے جو میں جاری کر رہا ہوں۔ موجودہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان اور ناموس رسالت کے جانثاروں پر جو ظلم ڈھایا ہے، ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے رنجیت سنگھ اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے، اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی، موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا۔ کالعدم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن کالعدم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کے نعرے تا قیامت زندہ و تابندہ رہیں گے۔ تاریخ نہ ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانثاران شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے، لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کان نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک، کربناک اور اذیتناک ہیں۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لاہور کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ضروری طبی سامان، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دواؤں کے ساتھ زخمیوں کے پاس جائیں اور احد کی یاد تازہ کریں۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہمارے پاس امریکہ، کینیڈا، برطانیہ
ہمیں فون آ رہے ہیں اور وہ بے حد مضطرب ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں منگل تا جمعرات پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ لوگ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور اس دور کو عذاب الہی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ خواتین فون کر رہی ہیں اور دھاڑے مار کر رو رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ میدان میں نکلیں، ہم اپنے بچوں سمیت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے تاحال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید حکومت ہوش کے ناخن لے اور درندگی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرے، لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ کو ذاتی مچلکوں پر فوری طور پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں۔ اس کے بغیر مسئلے کے پرامن حل کی توقع رکھنا خوش فہمی ہوگا۔ اگر اتنے مظالم ڈھا کر بھی اہل اقتدار کے نفس امارہ کو تسکین نہیں ملی تو مزید اپنا شوق پورا کر لیں۔ وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنا جرم قرار پائے اور اس پر دہشت گردی کے فتوے لگائے جائیں؟ ہم شیخ رشید احمد کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرعونی لب و لہجے میں دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ ایک دن یہ اقتدار چلا جائے گا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے تمہاری پیدا کی ہوئی نفرت کے داغ کبھی نہیں مٹیں گے۔ اور 2017 میں ان لوگوں کا یہی طرز عمل آپ کی داد و تحسین کا مستحق تھا، کیونکہ تب اقتدار پر کوئی اور فائز تھا، اور آج جب کہ خود کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو تو وہی عمل تمہاری نظر میں دہشت گردی قرار پائے۔ تمہاری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اس سے بڑی منافقت اور دوغلا پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ماضی کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب تک ایسا متنازع اور منافق وزارت داخلہ پر فائز ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ہم سندھ کی حد تک آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے پولیس تھانوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم بند کیے جائیں اور ان کو فوری طور پر ذاتی مچلکوں پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں تاکہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوئی قابل عمل ماحول پیدا ہو۔ آج ریاست مدینہ کا نعرہ شہدائے ناموس رسالت کے خون سے رنگین ہے۔ وزیر مذہبی امور نے دین اور مسلک کو کرسی اقتدار پر قربان کر دیا ہے، ان کو یہ زیاں کا سودا مبارک ہو۔ وفاقی وزراء نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر آ کر جس کی توثیق کی تھی اس پر عمل کرنا اتنا دشوار نہیں تھا۔ اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، لیکن اہل اقتدار کے مقدر میں بے قصور لوگوں کا ناحق خون لکھا تھا۔ سعودی عرب کے مطالبے پر یمن میں فوجیں بھیجنے کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا،
ہم ایک بار پھر حکمرانوں کو متنبع کرتے ہیں کہ کل عدم کے پرفریب نعرے کو ترک کر کے 12 اپریل کی صورتحال بحال کریں، تبھی بامانہ مذاکرات کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دکھی دنوں میں لاوا پکتا رہے گا اور بالآخر یہ پھٹ پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں، بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلا امتیاز مسلک تمام دینی تنظیمات سے اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے دین اور ایمان کی اساس ہے۔ میڈیا سے اپیل ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تشریف لے آئے ہیں۔ عبدالجبار صاحب اور مولانا عبدالجبار نقشبندی بھی اور مولانا عبدالجبار نقشبندی۔ خاموش خاموش، سنو بات سنو، پیغام جانے دو۔ مولانا عبدالجبار نقشبندی بھی آ گئے ہیں۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں۔ خاموشی سے پیغام سنیں، خاموشی سے پیغام سنیں۔ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز سے امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے، اور صنعت کاروں اور کاروباری حضرات سے مطالبہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی کل بند رکھا جائے۔ ہم تمام دکھی اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہڑتال پرامن ہے، پرامن رہیں، یہ ملک ہمارا ہے، کسی اور سے زیادہ اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ چادر اور چار دیواری اور جان و مال کی حرمت کا احترام کیا جائے اور نجی اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آخر میں بااختیار اور اہل اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ شہداء اور زخمیوں کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے دیا جائے۔ اگر ہمارے پیغام کو پہنچنے سے روکا گیا تو پھر یہ لاوا بری طرح سے پھٹ پڑے گا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شفیع اور اسلم خاکی اور مولوی اقبال حیدر کے نام سے جعلی بیان اور پٹیشنیں یہ 20ویں صدی کا وتیرہ ہے، اس سے عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ آج اطلاعات پہنچانے کے کئی ذرائع موجود ہیں۔ ہم پاکستانی میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ حب رسول، اگر اس کی کوئی بھی رمق موجود ہے تو ہمارے پیغام کو اہل اقتدار تک، پورے ملک تک اور پوری دنیا تک پہنچنے دیا جائے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔ ہم بلوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں، ہم قوم کے درمیان ہیں، ہم قوم کے درمیان رہیں گے، اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے اپیل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم ڈھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں۔ یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے
اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں منائی گئی، یہ تو دشمن کے لیے منائی گئی تھی۔ آج اس اسلحے کو، ان گولیوں کو عاشقان رسول پر آزمایا جا رہا ہے، تو آزما کر دیکھ لو محبت مصطفیٰ کی شمع کو، نہ کبھی تم بجھا سکو گے، تمہارا اقتدار مٹ جائے گا، یہ شمع تا قیامت انشاءاللہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پیمرا کو بھی ایڈریس کریں، مگر ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جو پیمرا کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے طاقت کے مراکز ہیں جہاں سے پیمرا کو ہدایات ملتی ہیں، ہم ان کو اس لیے یہ نعرہ صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صرف تحریک کا نہیں ہے، ہر مسلمان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک جماعت تک، تنظیم تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اہل سنت کا نعرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خاموش۔ اس لیے میں ایک بار پھر میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، اب تک ہماری خبروں کو دبایا گیا ہے، اب تک ہماری آواز کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ مجھ سے یہاں آتے ہوئے اہل اقتدار نے کہا کہ آپ امن کی اپیل کریں، میں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے اگر جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اگر ہمارے پیغام کو روکا جا رہا ہے تو ہم کس منہ سے امن کی اپیل کریں گے؟ جو ہم سے امن کی اپیل کی توقع رکھتے ہیں ان کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس پیغام کو نہ روکیں۔ یہ محمد زمان جعفری کا نام ہے؟ سید زمان علی جعفری، زمان علی جعفری اور ابرار رحمانی۔ یہ زمان علی جعفری صاحب بھی مولانا خاموشی سے سنیے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، زمان علی جعفری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں پورے پاکستان سے۔ ابرار رحمانی صاحب، علامہ ابرار رحمانی بھی آگئے، پورے پاکستان سے ہمیں پیغام آیا کہ ہم اعلان کے منتظر ہیں۔ میں پورے پاکستان کو خیبر سے لے کر واگا تک اور چمن سے لے کر کراچی تک یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کل کی ہڑتال میں آپ پرامن ہڑتال میں، پہیہ جام ہڑتال میں، شٹر ڈاؤن ہڑتال میں آپ ناموس رسالت کا جو حق آپ پر واجب ہے اس کا قرض چکانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ معاملہ حل نہ ہوا تو اگلی کال بعد میں دی جائے گی۔ یہ یہ معاملہ حل نہ ہوا تو اگلی کال بعد میں دی جائے گی۔ اور ہم اہل اقتدار کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے انہیں ہم اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں، انہیں ہم جلال الہی اور غضب الہی سے ڈراتے ہیں۔ اگر تمہاری جسارتیں نہ بند ہوئیں تو اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اے خاص ہے خاصان رسول، وقت برا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب شہداء کے لیے فاتحہ پڑھیے، العالمین، اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے شہداء پر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ حضرات دعا کریں کہ یا اللہ، یہ سب کہہ رہے ہیں جینا ہوگا، مرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، آپ دعا کریں۔ یا رب العالمین، تمام شہداء جنہوں نے شہداء ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے۔ رمضان کا صدقہ
تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول